اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ اور کسی امر کے لیے یوں نہ کہو کہ میں یہ کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور کل اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 22 تک پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کچھ لوگ ان کے معاملے میں بحث کرتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اس طرح 7 اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جو بھی ان کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، آپ ان سے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، بلکہ سرسری سی بات کریں، اور زیادہ بات کرنے کی، ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی ان کے معاملے میں صرف یہ ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ دنوں کے بارے میں کتنے دن ٹھہرے اور وہ کتنے تھے، تو آپ ان لوگوں سے بحث نہ کریں، ان سے علیحدہ رہیں اور سرسری سی بات کر کے آپ نکل جائیں آگے۔ تو یعنی کہ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ تھا کہ ہم غیر ضروری جو بحث ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو کام کی بات ہو وہی کرنی چاہیے اور دوسری باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں یہ بہت عظیم الشان آیتیں ہیں سورۃ الکہف کی، اور یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں لکھی ہیں، ان کے بھی یہ واقعہ کنٹینیو ہے، تو اس کے درمیان میں یہ جو باتیں، جو کہ حکمت کی باتیں ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد آگے پھر یہ واقعہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ واقعہ، یہ جو آیتیں ہیں، یہ اس کا جو پس منظر یہ ہے کہ جو کہ بہت مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، کہ جو کہ اصحاب کہف کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا آپ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل آپ کو بتا دوں گا، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو کئی دن تک وہ وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور جو کفار تھے انہوں نے بہت زیادہ اس کا آپ کی توہین، اور جو اس میں کافی برے القاب اور کافی انہوں نے جو نا کہہ رہے کہ مذاق اڑایا، تو بہت زیادہ برے الفاظ سے بھی پکارا۔ تو یہ پھر جو سلسلہ تھا، جو نبی پاک کی کفیت تھی، وہ بھی حدیثوں میں آیا کہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ بھی کیسا معاملہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے تو اسی طرح کہہ دیا کہ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے پاس اکثر ڈیلی، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا آنا جانا رہتا تھا مختلف پیغامات کے لیے یا قرآن کی آیات کے لیے، تو اسی سینس میں آپ نے جو نا یہ کہہ دیا کہ ہاں میں اس کو کل آپ کو بتا دوں گا، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس کے اوپر پھر یہ آیت، ابھی جو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب کوئی بھی کام کا ارادہ کریں تو اس کو آپ یہ ساتھ ایڈ کر دیں کہ میں اس کو انشاءاللہ کل کر دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو میں کل کر دوں گا۔ تو یہ ایک اس کا پس منظر ہے۔ تو آپ کے ذریعے یہ ہمیں یہ پیغام ہے کہ جو بھی ہم کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کو ہم ضرور انشاءاللہ کا ورڈ جو نا بائی ہارٹ، جو یہ نہیں کہ صرف جو آج کل ہم بول دیتے ہیں ایسے انشاءاللہ کر دیں گے، جو کام نہ کرنا ہو اس پہ ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بائی ہارٹ کہ آپ کا دل جو ہے وہ واقعی وہ کام کرنے کا ارادہ ہو، اور اس میں آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام ضرور میں کر دوں گا، یا میں ضرور کل جاؤں گا، یا کوئی بھی آپ نے فیوچر کا کام کا ارادہ کرنا ہو تو اس میں آپ انشاءاللہ کا ورڈ جو استعمال کریں۔ تو یہ تھی اس آیت کا پس منظر، لیکن اس کی عظمت جو وہ ان 2 آیتوں کی اس سے بھی زیادہ عظمت ہے، وہ میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ تو اس کی ایکسپلینیشن سنی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ کا جو میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ، لیکن ایکچولی یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ بہت کہہ لیں کہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں، اس پر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس میں آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔
تو اس میں جو فرسٹ آف آل جو آیت نمبر جو 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کو کسی کام کے لیے کوئی بھی کام کا آپ کو ارادہ کرنا، اس کو یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سائیکالوجی میں آپ کا لے کے جو سائیکالوجی میں بہت بڑی ٹرم ہے جو وہ یوز کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی جو ہمارے مائنڈ کے، پہلے میں آپ کو اپنے جو آپ کا مائنڈ ہے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن دے دوں کہ اس کے دو پارٹ ہیں، ایک شعور، ایک لاشعور. جو کانشیس اور سب کانشیس، یعنی کہ شعور کو ہم کانشیس کہتے ہیں اور لاشعور کو سب کانشیس. تو جو ہمارا شعور کا دماغ ہے، جس کو ہم شعور بولتے ہیں، جو کہ سوچتا ہے، جس کو ہم کریٹو مائنڈ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ ہے یہ تو جو ورک کرتا ہے، جو کوئی بھی ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، جو اس میں جو بھی ہم فیصلہ سازی کرتے ہیں، وہ دماغ کا یہ پارٹ کرتا ہے. جو کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ پارٹ ادا کرتا ہے کانشیس مائنڈ. جو لاشعور ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی چیز سوچے سمجھے. لیکن یہ جو لاشعور جو کام کرتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے پورے دن میں جو کام کیا، آپ کہیں گئے، کہیں آپ نے کسی سے ملے، کوئی چیز آپ نے دیکھی، کوئی آپ نے کام کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے لاشعور میں جو نا ریکارڈ ہوتی ہیں. تو جو ہمارا مائنڈ جو لاشعور ہے وہ اس کی بیس پہ جو ہے نا ورک کرتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ہمارے مائنڈ کے اگر آپ 90% جو ورک ہے نا وہ لاشعور جو مائنڈ آپ کا وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اب آپ نے کوئی سائیکل چلانی سیکھی ہے یا گاڑی چلانی آپ نے سیکھی ہے، موٹر سائیکل آپ نے سیکھی ہے، تو آپ بڑے دھیان سے آپ اس کا جو کلچ ہے، اس کا جو اسٹیئرنگ ہے، بڑے دھیان سے آپ چلاتے ہیں، بڑے دماغ سوچ سمجھ کے جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی کام جب آپ سیکھ جاتے ہیں کوئی 3-4 ہفتے یا 1 مہینے کے بعد، آپ کو وہی کام جو ہے آپ کو دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو موٹر سائیکل ہے یا آپ کی گاڑی ہے، کوئی بھی جو آپ چیز ہے یا کمپیوٹر ہے، وہ آپ ایسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو لاشعور ہے یہ اس طرح ورک کرتا ہے. جو ہماری جو آپ کہہ لیں جب سو رہے ہوتے ہیں یا ہم جب کھانا کھاتے ہیں، تو پورے جو نظام کا جو ہمارے اندر کا جو نظام ہضم ہے جو بھی ہے، یہ لاشعور کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اب 90% جو ہمارا جو ہے لاشعور کنٹرول کرتا ہے. تو لاشعور کی جو پریکٹس یہ ہے کہ جو یہ فیوچر کا اس کو نہیں پتہ، اور نہ اس کو یہ فیوچر کے اندر ہی کام نہیں کرتا. یہ سر کام کرتا ہے پریزنٹ کے اندر، کہ جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے اور جو چیز آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یعنی کہ میں آج کروں گا، یعنی کہ جو آج کا کام ہے، جو پریزنٹ ہے، یہ اس میں کام کرتا ہے. تو اس میں فیوچر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی کام کا آپ ارادہ کرو جس کو میں کل کروں گا، یہ جو ہمارا لاشعور ہے وہ اس کو پھر وہ نہیں، وہ اس کے اندر پھر وہ کہہ لے کہ اس کو ڈیلے کر دیتا ہے، اس کو کام کو وہ اس کو ڈیلے کرے گا اور اس کو آگے لے جائے گا. لیکن اگر یہی آپ کہیں کہ میں اس کو کام، آپ اپنے مائنڈ میں یہ لکھے ہیں کہ میں یہ کام ابھی کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ فیلنگ ہے ایک طرح کی، آپ نے اپنے مائنڈ کو آپ نے انسٹرکشن دینی ہے کہ اب یہ کام آپ نے ایسے فیل کرنا ہے کہ میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ نے کوئی کام کل کرنا ہے، لیکن آپ کی فیلنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں آج کر رہا ہوں اس کو. تو پھر یہ جو کام، کوئی بھی آپ کا جو ارادہ ہے نا، وہ جو آپ کا جو کام کرنے کا ارادہ کریں، تو اس کو آپ آج کی ڈیٹ میں اس کو آپ اپنے مائنڈ میں انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ میں جیسے اس کو آج ہی کر رہا ہوں. تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو لاشعور ہے وہ اس کو جو بھی آپ اس کو انسٹرکشن دیں گے اس کو ضرور کرتا ہے، جیسے اس کو وہ ضرور امپلیمنٹ ہو جاتا ہے وہ کام. یہ جو سائیکالوجی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ جو آپ کام کا ارادہ کریں اس کو بجائے کہ میں کل کروں گا، اس کو آپ آج ہی اپنے مائنڈ میں انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ میں یہ کام آج کر رہا ہوں. چاہے آپ ایک منٹ یا 2 منٹ کے لیے آپ اس کو ویژولائز کر لیں، اس کو آپ تصور میں لے کے آئیں کہ آپ اس طرح کام کر رہے ہیں. تو یہ پھر جو آپ کا جو لاشعور ہے وہ پھر اس کو کام کو آپ کے لیے کر کے دکھائے گا آپ کے لیے. اس سائیکالوجی جو ماڈرن سائیکالوجی اس کے اوپر ورک کرتی ہے کہ ہم فیوچر میں جو کام کرنا ہے اس کو ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے مائنڈ کو آپ اس کی انسٹرکشن دے رہے ہیں. تو یہ اس میں ہے. اور دوسرا جو پھر آگے ہے کہ جو اگلی آیت نمبر 24 ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ جب تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. ہاں، تو یہ اس میں یہ تھا کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد لینی چاہیے
کہ اگر ہم کسی کام میں بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں وہی پھر آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ سے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں، جیسے ہم کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ نہیں کرتے، تو پھر وہ کام کہہ لیں کہ اس میں مشکل آ سکتی ہے ہمیں. لیکن اگر ہم انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیں تو پھر وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ساتھ اس کے شامل ہو جاتی ہے. یعنی کہ انشاءاللہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اگر میں اگر بھول گیا ہوں، کوئی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق کوئی کام میں کرنا بھول گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے میری رہنمائی کرے اور مجھے اس سے بہتر راستہ جو ہے وہ مجھے دکھا دے. اگر میں بھول گیا ہوں کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے کوئی اس سے بہتر راستہ مجھے دکھا دے، جو میرے کام کے لیے میرے لیے آسانی پیدا ہو. تو یہ دونوں آیتیں بہت عظیم و شان آیتیں ہیں. اس کو مزید آپ اس پہ غور و فکر کریں، اور کوئی آپ کے مائنڈ میں اس میں کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو سورۃ الکہف ہے، اس سے ہم جو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ نور ہے، وہ نور ہم حاصل کر سکیں. تو یہ دو آیتیں میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ غور و فکر کریں. یہ بڑی ہیلپ فل ہیں آپ کو، آپ کی زندگی کی جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے، کہ کس طرح ہم اپنے جو معاملات ہیں جو فیوچر میں ہم نے سر انجام دینے ہوتے ہیں یا جس کا ہم ارادہ کریں، تو اس کو ہم ضرور اس کو ہم آج کی ڈیٹ جو کرنٹ جو ہمارا حال ہے اس کے اندر آپ اس کو اپنے مائنڈ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مدد دیں گے. تو اینڈ میں پھر ہم وہی جو ہم دعا کہ ہم آج کل جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا جو ایک بڑی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل سے نجات دیں اور اس وائرس سے ہم سب کو نجات دیں، اور ہماری زندگی جو زندگی جو اپنی معمول پہ آ جائے، اور لوگوں کے جو کاروبار بند ہیں وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر شروع کر دیں، اور ہم سب کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دیں. آمین. صدق اللہ العظیم.